یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ شجاع رہا، نہ باجوہ رہا، نہ فیض رہا، جن کو آوازیں مار رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات اگر کرتے ہیں تو کر لیں۔ لیکن میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جناب اسپیکر کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک 9 مئی کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اپوزیشن کا مذاکرات پر اصرار، حکومت کا انکار۔ 9 مئی کا احتساب ہونے تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اعلان۔ کہا رؤوف حسن ترلے کر رہے ہیں کہ نہ رو دو، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں فوج سے مذاکرات کرنے ہیں۔ اچکزئی سے پوچھتا ہوں یہ فوج سے مذاکرات کریں گے تو ان کا کیا موقف ہوگا کہ سیاسی جماعتوں سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ریلیف دے، کوئی معافی تلافی ہو۔ آئین کی خاطر اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت سب لوگ مل بیٹھیں۔ محمود اچکزئی کا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا مشورہ۔ کہا اسٹیبلشمنٹ سمیت ہر ادارے سے بات کروں گا، ان سے کہنا ہے مہربانی کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ آئین کی بالادستی پر اس وقت سب متفق ہیں۔ 9 مئی کا معاملہ ختم ہوا تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ حکومت سے بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے یہ 9 مئی کا شور مچاتے ہیں۔ نواز شریف نے چاروں امپائرز کو ملا کر میچ کھیلا پھر بھی ہار گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے بانی پی ٹی آئی نے نہ این آر او لیا نہ لیں گے۔ نون لیگ کے اجلاس میں اچکزئی کے ذریعے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ سینٹ میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کہتے ہیں 9 مئی کا معاملہ منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے۔ مقدمات کے خوف سے یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے بل پر سینٹ میں اپوزیشن کا ہنگامہ۔ بل پیش کرنے کے خلاف شدید احتجاج، نعرے بازی، نو کے نعروں سے ایوان مچھلی بازار میں تبدیل۔ سینیٹر عبدالقادر نے تحریک سینٹ میں پیش کی۔ میں بڑی کلیئرٹی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز صاحب نے اس بابت جوڈیشل کمیشن کی ایک میٹنگ کے بعد مجھ سے اور اٹارنی جنرل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کی توسیع کے خواہش مند نہیں ہے۔ چیف جسٹس عہدے کی مدت میں توسیع کے خواہش مند نہیں، انہوں نے توسیع لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں حکومت کے پاس ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں، یہ باتیں تب ہوں گی جب نمبرز پورے ہیں۔ آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی مخالفت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعلان۔ کہا ہم نے کبھی کسی ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی بات نہیں کی، نہ ایسا ارادہ ہے۔ بطور اپوزیشن اسپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ علی ظفر نے کہا ہم 2 ججز بڑھانے کے حق میں ہیں لیکن 7 کے نہیں، 7 ججز کی تعداد بڑھانے کا مطلب عدلیہ سے بغاوت ہے۔ نو مئی کا اشتہاری مراد سعید باہر بیٹھ کر حکومتی فیصلے کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کہتی ہیں علی امین گنڈاپور عثمان بزدار پارٹ 2 بن چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی جماعت کا لیڈر بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ بلوچستان میں سیلاب سے ہر سو تباہی، سڑکیں، پل اور گھر بہہ گئے، باغات، فصلیں اور مکانات کو بھی شدید نقصان، کئی آبادیاں ڈوب گئیں، جھل مکسی میں رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جعفر آباد، نصیر آباد بھی تباہ حال، متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ سندھ میں طوفانی بارش اور سیلاب سے شہری اذیت کا شکار، طوفانی بارشوں سے ٹھٹا کے ساحلی علاقے تباہ حال، گاؤں کارو ملہ اور جمن ملہ میں ایمبولینس کیچڑ میں پھنس گئی، 2 حاملہ خواتین طبی امداد نہ ملنے پر دم توڑ گئیں، ٹنڈو محمد خان میں برساتی پانی کی عدم نکاسی، 10 سالہ بچی پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ بارش سے متاثرہ سڑکوں کو ٹھیک کریں گے، بارشوں کا سلسلہ رکتے ہی کام شروع ہو جائے گا، سندھ اسمبلی میں سعید غنی کا وعدہ، کہا وزیر اعلیٰ اضافی فنڈز جاری کریں گے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں مونسون بارشوں میں سندھ میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، کچھ لوگوں کی عادت ہے تنقید کرتے رہتے ہیں۔
ملک میں مانسون بارشوں کے نئے سپیل کی انٹری، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں برسات، ننکانہ، کاموکی، فاروق آباد، شیخو پورہ، سیالکوٹ میں بارش، سوات، مالم جبہ، کالام اور مہوڈنڈ میں بھی تیز برسات، مالاکنڈ کے شہر بٹاخیلہ میں بھی موسلادھار بارش، اسلام آباد، کے پی، کشمیر میں بارش کی پیشگوئی، کراچی میں آج سے 4 ستمبر تک تیز بارش کا امکان۔ امیر بالاج قتل کیس سے جڑے کردار کی زندگیاں خطرے میں، مفرور ملزم تیفی بٹ کا بہنوئی لاہور میں قتل، فائرنگ سے ملزم کی بہن بھی زخمی، چند روز قبل امیر بالاج کی مخبری کے الزام میں گرفتار، ملزم احسن شاہ بھی پولیس تحویل میں مبینہ طور پر مارا گیا تھا۔ محافظوں سے شہری بھی غیر محفوظ، لاہور میں سب انسپکٹر زاہد اغوا کار بن گیا، ساتھیوں کے ہمراہ شہری کو اغوا کر کے 50 لاکھ روپے تاوان مانگا، شہری عمار کی مدیت میں مقدمہ درج۔ کراچی میں سانحہ کارساز کیس کی سماعت، ملزمہ نتاشا کے پروڈکشن آرڈر جاری، مقدمے میں موٹر وہیکل کی دفعہ 100 شامل، سیکشن شراب یا دیگر نشے کے زیر اثر ڈرائیونگ پر لگتی ہے، ڈی آئی جی ویمنس نے ملزمہ کو کسی بھی قسم کے پروٹوکول فراہم کرنے کی تردید کر دی، کہا خصوصی کمرہ، ایئر کنڈیشن اور دیگر سہولتوں سے متعلق تمام خبریں حقائق کے منافی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے فیک، میں تو یہ کہوں گی کہ فیک ہے، نہ یہ ہے کہ وہ گھر جاتی ہے، دیکھیں ہمارے پاس یہ کہ بیرک سسٹم ہے، اور بیرک سسٹم میں یہ کہ کوئی خاتون اگر یہ کہ رات میں جاتی ہے تو یہ کہ باقی خواتین تو دیکھیں گی نا۔ کراچی کی مختلف سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم، موڑی پور پل پر 22 ویلر ٹرالر خراب ہونے سے گاڑیوں کی طویل قطاریں، گرو مندر، شہید ملت روڈ، حسن اسکوائر، لیاقت آباد میں بھی ٹریفک متاثر، 3 ہٹی میں ترقیاتی کام، ایم اے جناح روڈ پر گڑھوں کے باعث مسافر رول گئے۔ کون تھی، کہاں گئی؟ کراچی کے کھارا در اسپتال کے واش روم سے نومولود ملنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا، نومولود کی موت کے بعد مقدمہ درج، پولیس کو خاتون کی تلاش۔ رستے میں بہت حالت خراب ہے گائز، یہ دیکھیں یہ روڈ ہے، بابا کی بائک وہاں آلریڈی گر چکی ہے اور میری بائک تو خیر چڑھ ہی نہیں رہی ہے، چڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ سو جو بھی یہاں پر آئیں پلیز گروپس میں آئیں، اکیلے مت آئیں ہم دونوں کی طرح۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں باپ بیٹی کا پرخطر سفر، مونسون کے دوران سیاحتی مقام بابون کی چوٹی سر کرنے کا مشن، موٹر سائیکل پر بابون ویلی پہنچ گئے، ویڈیو وائرل۔